کہ تدوا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیاں نال اپنا دین بھی وکھرا بدل لے. اخلاقی جا دین جناب بڑا بزدل جا دین. گھر بیٹھ کے جناب جنہاں دیاں لتاں کمزیاں جا رہی ہیں کر کے اتنے جناب سارا کچھ کفر لپیٹ دینا جا رہا ہوئے تے گھر بیٹھ کے جڑے کہہ نہیں جی یہ مولویاں نے مسئلہ بنایا اے ناموس رسالہ اے مولوی باہر جناب احتجاج آ جاندے اے جناب سارا کچھ آ جاندے نے انہوں نے اپنا گھر دا مسئلہ بنایا. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو گھر بیٹھ کے بدلیاں نال اپنا دین بھی نواں گھڑ لے. کہندا او شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں جاندا. او دین شہبازاں دا جڑا دین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. میرے آقا نے تلوار بلند کی تھی فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ آئے گے پوچھا یا رسول اللہ اس دا حق ہے کی. میرے آقا و مولا نے طاقت دا پہلا حق دسیا. میرے آقا و مولا نے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے. کس دے خلاف چلے جی؟ اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا دوسرا حق کی ہے. فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے. ایک منٹ جی میں گل سنا لوا پھر نعرہ نہ کو بھی لوانا. ہاں اس سے جذبات نہ لوانا. میں گل تو سنا میری گل تو پوری ہو لین دو. جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا حق اور کی ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا کسے بچے اور کسے عورت ہوتے نہ چلے. حضرت ابو دجانہ نے میرے آقا و مولا کو تلوار لے لی. میرے آقا و مولا نے انہوں نے تلوار عطا کر دیتی. جدو انہوں نے تلوار لئی نا تو جناب کفار دے لشکر دے سامنے اس طرح پہلواناں دی طرح چڑھے. یاد رکھنا مومن ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے دے اگے سر جھکا کے رہے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج ساری بساط ہی الٹ ہو گئی. آج سارے معاملات ہی الٹ ہو گئے کہ سانو اکھاں وکھائیاں جاندیاں اپنی قوم نو اکھاں وکھائیاں جاندیاں اپنی ملت نو اکھاں وکھائیاں جاندیاں تے باہر جا کے کفر دے اگے لمے پے جاندے. الٹ ہو گیا سارا. اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن اتنے الٹ ہو گیا. ہر ایک نے اپنی جناب طریقہ کار گھڑ لیا. میرے آقا و مولا کو جدو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا تو کافروں دے سامنے بڑی پہلوانہ چال چلی. تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے. اے جڑی چال ہے نا ابو دجانہ چل رہے ہیں بڑے پہلوانہ کی طرح. اللہ نو یہ چال ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اسی اے چال میرے آقا و مولا دے دشمنوں دے سامنے چل دیاں. اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے سامنے چل دیاں. اور جناب پورا کفر اور پورا جناب انہاں دا آلکار سارے رل کے کہندے جی او یہ بڑے شدت پسند ہیں جی یہ بڑے جذباتی ہیں جی. اور جھلے او جذبات کٹ دیتے جان تا پھر مومن تا کھلونا رہ جاندا. اور جذبات ہے سن تا 8 تلواراں 313 بندے کھجوراں کھان واسطے کوئی نہیں گھٹنیاں چوس کے گھوڑے 2 یا 1 جناب اسی 1000 نو لمحے پا کے رکھ دیتا. اسی جناب کیسر و کسرا دے جا کے دروازے کھڑکائے. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہندا مومن بے زر ہوئے اون دے کول پان واسطے لباس پورا نہ ہوئے دندانے تلواراں نو پے ہون پھٹے کپڑے ہون پگڑیاں پھٹیاں ہون لیکن ایک کیسر و کسرا نو لتاڑ کے رکھ دیندا. لیکن جدو اسی جناب معیشت دے پیچھے اور جناب ساری چیزاں دے پیچھے نسی جائیے اور اسی کہیے جناب نہیں ایمان کٹ دیو جناب جدو تک اگر ساری معیشت درست نہیں ہوئے گی. اللہ دے بندیو اگر معیشت دی گل ہوندی تو میرے آقا و مولا مدینہ دی معیشت پہلے مکہ دے مقابلے کر دے. اسلام دا مزاج مختلف ہے. اسلام نو اسلام دے مزاج دے اتے کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا. اگر کوئی سمجھان آوے تو کہندے جی مولویاں نے گلاں بنائیاں مولویاں نے. میں کہ گل کردے نہیں مولویاں دی اقبال دی گل کردے ہیں. اقبال کو ساری گلاں پوچھتی جاندے ہیں کہ اقبال ایک ہی گل ہے. اقبال کہندا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر. اقبال کہندا سارے فرنگی رل کے اور جناب پورا یورپ رل کے معیشت دے پیچھے تر پہن. اور تیرا وقت آنا والا کہ جناب تو بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور دا دین غالب کرنے والا. اقبال کس طرح غالب ہوئے گا؟ اے تو جناب ایتھے نہیں جین دین دے. ایتھے کوئی اسلام دا نام لوے اس نو دہشت گرد کہندے ہیں. جناب جو میرے آقا و مولا دی ناموس دی گل کرے اس نو دہشت گرد کہہ دیندے ہیں. پھر جناب لٹکا دیتا جاندا. اقبال کہندا سنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا پریشان نہ ہو اسی بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو کے 2 سپر پاوراں لتاڑ کے رکھ دیتی ہیں سن. لتاڑ کے رکھ دیے تھے. کس طرح؟ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहता कि परेशान ना हो, अन करीब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत हुजूर नाल मोहब्बत करके उन्हां दे दामन नाल वाबस्ता होके उससे दीन दा झंडा थाम के उससे इस्लाम दा झंडा थाम के पूरी दुनिया उत्ते गालिब आण लगी। और गालिब आण दा तरीका की है कि जनाब पूरी कौम नू माशियात पढ़ाइयां जान, पूरी कौम नू शाम सवेरे किया जाए कि जनाब असी मर गए, असी भुखे, जनाब असी पूरी अज IMF FATF सारे आलमी इदारे रल के पहले तो जनाब उन्हें पाकिस्तान नू इस जिस दी बुनियादों विच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उस तो दूर कीता, उस तो दूर करके हुण जनाब ये कहंदे कि तुहानू माशी तौर ते इतना बदहाल और ज़बूहाल कर देंगे कि तुसी एटमी प्रोग्राम भी बैक रोल करने ते मजबूर हो जाओगे। नहीं, इस तरह मुमकिन नहीं होएगा। जदों तक मेरे आका मौला दे गुलाम इस पाकिस्तान दी धरती उते बसते उस वक्त तक मुमकिन नहीं। इकबाल कहता अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फक्र से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। इकबाल कहता याद रखना असी जदों भुखे सा ना असी कश्तियां साड़ के स्पेन ले लिया सी, असी जनाब 16 साल की उम्र च आके जनाब सिंध फतह कर लिया सी। और जदों असी भुखे सा मेजर रिटायर्ड अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही या बुजुर्ग जड़े बैठे सारे और हुजूर पाक दे सिपाही दे नाम नाल जनाब सरे राहे नवाए वक्त जनाब लिखते सन किसी वक्त उन्होंने लिखा कि 65 की जंग च ना 65 की जंग जदों साडे को सारा असला खत्म हो गया ते BRB ते साडी ड्यूटी सी, कहंदे असी भारतीय फौज नू 8 घंटे सिर्फ नारे तकबीर ते नारे रिसालत ना रोकी रखिया। मुसलमान दी पावर नार टाइम 10 देना जी, कितने टाइम जिंदाबाद। ए जज्बात ही हैं जिन्होंने आखिर ते कम आना, सारे हथियार जदों मुक जांदे ते फिर एक ही होंदा कि इकबाल कहंदा अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फक्र से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। कहंदा अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर गयूर, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। ए जड़ी तुसी साडी दे रहे हो ना बेअदानापन, ना साडे कोल जनाब कोई शहर, ना वड्डे डेरे, ना वड्डियां गल्लां, ना जनाब वड्डे इमारतां ते जनाब वड्डे खानदान, कोई शह भी कोई नहीं। लेकिन असी उसे ही आलम फकर दे विच सारे कुफर नूं भी पुकार रहे हैं और सारे जालिमां दी आंखें चख पा के कर रहे हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। ऐ साड़ी पूरी तारीख दा मंशूर है, ए पूरी तारीख दा मंशूर है कि जनाब साढ़े सामने अगर कोई मजलूम आ जाए ना तो असी उनके सामने बिछ जाने कि असी तुहाडे नौकर हाँ। हाँ जे सानू कोई जालिम पुकार लवे और आखे कि जनाब तुसी झुक जाओ, अरबा रुपए लैके डॉक्टर साहब भी दस रहे सन ए सैनेट इलेक्शन गुजरे, ए जड़े बड़े मामलात गुजरे, अरबा रुपए गड्डियां लैके आए और सारा कुछ आके कहने लगे जनाब आप हमसे बात करने, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जी आप लेट आए, कहते आपकी डील किसी से पहले हो चुकी। मैंने कहा जी हमारी डील हमारे कायद बाजार मुस्तफा में करके गए, हमारी डील हमारे कायद बाजार मुस्तफा में करके गए हैं। बाद में फोन करके कहने लगे हमने आपको इतनी ऑफर्स दी, हम बड़े पशेमान हैं कि आपने हमारी एक ऑफर भी कबूल नहीं की, हम बड़ा परेशान हैं कि आप क्या हैं। मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप खुश हो कि कायनात के अंदर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इस बेरारवी के दौर में जब जमीर एक चाय की प्याली के ऊपर बिकते हैं, जब जमीर एक ताल्लुक सलाम दुआ के ऊपर बिकते हैं, जब जनाब इन जालिमों के आंख में आंख डालने वाला बंदा कोई नहीं, जब इनके आगे खड़े होने वाला कोई बात करने वाला बंदा कोई नहीं, हम उस पूरे जुल्म के निजाम ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सामने खड़े हुए हैं। और ये भी आप खुश हों कि आपने बताया कि हमने 5 करोड़ में फलाना MPA खरीदा, 10 करोड़ में फलां खरीदा, 10 करोड़ में फलां खरीदा। अपने वजीर आजम को बता दें कि आपकी रियासत में आज भी ऐसे लोग, कलंदर लोग जो इकबाल की फिक्र के वारिस हैं, वो रहते हैं जिनको कायनात की कोई कीमत खरीद नहीं सकती, जिनको कायनात की कोई जर खरीद नहीं, जिनको कायनात की कोई जनाब दौलत शोहरत नहीं खरीद सकती, क्योंकि हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। हमने एक ही बात की है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, न हम शेख
کھلی سی بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت رسول، عشق رسول کے لیے ہونا یہ حلیہ ضروری ہے. یہ حلیہ ہم نے اپنایا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. لیکن کفر یاد رکھے، مومن کسی بھی حلیے میں ہو، اس حلیے میں ہو، کسی بھی حلیے میں ہو، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا. یہ مومن. اور اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. پورا کفر ایک ہی بات پر لگا ہوا ہے کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا، ان کو لٹریچر دیا، فحاشی دی، اوریانی دی، بے راہ روی دی، جناب ہر قسم سے ان کو لتاڑا، لیکن جب بھی ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، جب بھی ان کے نبی کی بات آتی ہے، تو ہر مسلمان مچل جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیا بات ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال یہ تو نہیں نکلے گی، اقبال خود ہی کہتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز. اقبال کہتا ہے کہ یہ روح محمد اس امت کے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی. کفر جب سارا مل کے کوششیں کرتا ہے نا، تو اللہ ایک ایسا رجال پیدا کرتا ہے جو صدیوں بعد آ کر حضور کی امت کا تعلق حضور سے واپس جوڑ دیتا ہے. ہم آپ کو صرف ایک ہی پیغام دینے آئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ اس حلیے سے پریشان نہ ہو، یہ آپ ہی کا حلیہ ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں، ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، جتنے بھی جو کچھ ہو جائیں، جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، کفر ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کہتا کہ یار او بڑے چنگے سن جنہاں قرآن تے عمل کیتا، ساری دنیا تے حکومتاں کردے رہے. اسی کدی دائیں جا رہے ہیں، کدی بائیں جا رہے ہیں، کدی اگے جا رہے ہیں، نہ سانو منزل دا پتا، نہ سانو اے پتا اسی جانا کدھر ہاں، اور نہ سانو اے پتا کہ جناب ساڈی منزل کی ہے، اسی کس راہ تے چل رہے ہیں. آخر ساڈی اکھاں کدے کھلیاں سن کہ وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہم جس روشنی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حقیقت میں وہ اندھیرا ہے. اور جو حقیقی روشنی ہے وہ اقبال کی زبانی پوچھتے ہیں کہ اقبال حقیقی روشنی ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن، پاپا، پادری، سلطان اور وزیر، سردار، بادشاہ، سارے اس انسان کو کاٹنے والے تھے، کھانے والے تھے. بہر یک نخچیر ہوا کیا؟ کہندہ تامین حق بحق داراں سپرد. کہندہ اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے. کہندہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. کیا کیا؟ تامین حق بحق داراں سپرد. اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے جناب حق امینوں کے سپرد کر دیا. کیسے کیا؟ بندگاراں مسند خاکاں سپرد. لوگ بڑے بڑے آئے، انہوں نے کہا جی ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، ہم جناب مظلوموں کے ساتھ ہیں. سب نے مظلوموں کے نام پر کھایا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. اور کیا کہ جس دن فتح مکہ ہوا، سارے آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریشی، ہاشمی، مطلبی سارے باہر کھڑے. آج جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی باہر کھڑے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی باہر کھڑے. آج حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر واشی بن حرب تک تمام جناب مراتب کے اعتبار سے تمام صحابہ بھی باہر کھڑے. میرے آقا و مولا نے کیا کعبے کا دروازہ کھلوایا. اندر غلام حضرت بلال کو ساتھ لیا اور غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید کو اندر جا کے کنڈی لگوا لی. آج بڑے بڑے قریشی ہاشمی باہر کھڑے. اقبال کہتا ہے بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ